السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں والا ہے، اگر کسی کے لیے وہ عزت و ترقی کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی ساری دنیا مل کر کے اسے روک نہیں سکتی، چھین نہیں سکتی۔ ہاں، اگر اللہ پاک کسی کی بدعمالیوں سے یا غیر ذمہ دارانہ زندگی سے ناراض ہو کر ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، آزمائش کا فیصلہ فرما دے، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کی طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے قلب میں طمانینت، یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ دل کا سکون اور چین دنیا کے کسی ظاہری نعمت میں نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عنایت اور اس کی خاص نوازش اور فضل کے نتیجے میں اللہ تعالی دلوں کے اندر سکون عطا فرماتے ہیں۔ دل کا سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ دل میں اللہ کی طرف سے سکینہ ہے، بندہ غریبی میں بھی بڑا مست رہتا ہے۔ دل میں اللہ کی طرف سے سکینہ اور سکون نہیں، دولت و انبار، سلطنت، ملک اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان، حیران، پراگندہ نہ وہ اسے کھول کر کے بیان کر سکتا، نہ نگل سکتا، نہ ہضم کر سکتا، ایسی مصیبتوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے۔
اللہ کی تمانیت، اللہ کے طرف سے تمانیت اور اللہ کے طرف سے سکون قلب میں اس وقت پر نازل ہوتا ہے جب قلب اس کے قابل ہو، قلب کا برتن، دل کا برتن اس کے قابل ہو، تو پھر اللہ کی محبت بھی سماتی ہے، اللہ کے طرف سے سکون بھی سماتا ہے، اللہ کے طرف سے سکینہ بھی اس پہ نازل ہوتی ہے۔ دل کا برتن اگر ناپاک ہے یا مختلف چیزوں سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ترقیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دل کے اندر جمع پڑی ہیں، ایسا دل جو سب کا مرکز بننے کا کوشش کرتا ہے، ویسے دل میں اللہ کی تمانیت اور اللہ کا سکون نازل نہیں ہوتا۔ دل اگر خالی ہو، دل میں صرف اسی بات کی تڑپ اور طلب ہو کہ یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا دل ہے، بنایا ہوا دل ہے، اگر اس میں سما سکتی ہے تو وہ تیری محبت سما سکتی ہے تو تیری ذات کا پیار سما سکتا ہے، تیرے احکام کی عظمت اس کے اندر سما سکتی ہے۔ بندہ یہ سوچ کر اگر تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی بعض لوگ ایسے گزرے، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر اوڑھا اور جو دانے چنے روٹی سکی مکی جو بھی مل گئی کھا لیا، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں وہ لوگ کمزور بے عزت، ان کا مقام گرا ہوا نہیں، سوسائٹی میں بڑے بڑے تونگروں سے بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑے بڑے سلطان اور سلاطین ان کے دروازے پر آیا کرتے تھے۔ دل اللہ کی محبت سے بھرپور تھا، دل اللہ کی یاد سے معمور تھا، دل اللہ کی یاد سے سرشار تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دل جتنا قابل ہوتا ہے جسم کو اتنا باعزت بنا دیتے ہیں، اللہ جسم کو اتنا قدردان بنا دیتے ہیں، بلکہ ملائک کے درمیان اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے ملائک فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، میں اس کے دل میں سمایا ہوں، میں اس کے دل میں سکینہ نازل کیا ہوں، جاؤ تم دنیا کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے محبت کا پوری مخلوق میں، پھر کوئی مخلوق ہم کو کم نہیں سمجھ سکتی، ہم نہ گرا نہیں سکتی، ہم نہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ارے پوری مخلوق تو مخلوق، ہماری برادری ہماری آج قدر کرنے کو تیار نہیں، ہمارا خاندان آج ہم کو قدر کرنے کے لیے تیار نہیں، رضاکشی ہے، کھینچتان ہے، عجیب عجیب مصیبتیں ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دل ہمارے اللہ کی محبت سے کسی حد تک خالی ہیں، اس میں سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ کو داخل کرنا ہے۔ عنایت ہے اللہ کی، سال میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مواقع بھیجتے ہیں جس میں انسان تھوڑی دیر اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، طلب کرے گا اللہ سے اور اللہ سے معافی مانگے گا، اس کے سال بھر کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ شرط یہ ہے کہ تو آ میرے طرف، میری کبریائی کو، میری بڑائی کو مان اور تیری پستی، تیری ذلت، تیرے گناہ کو تسلیم کرنے کا مزاج پیدا کر۔ جب تو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں یا اللہ میرے سے غفلت ہوئی ہے، میرے سے فلاں ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے یہ عمل، یہ ادا کہ ارے میرا بندہ خیر بندہ ہونے کی حیثیت سے غلطی تو کیا ہے، لیکن اسے احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے، میرے بندے کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ جب میری طاقت کو وہ بڑی سمجھ کر ہاتھ اٹھا دیا، سجدے میں سر لا کر کے رکھ دیا، معافی طلب کر رہا ہے، تو پھر میں پروردگار ہوں اس کا، مجھے باوجود اس کے معافی مانگنے کے میں بدلہ لینے پر تل جاؤں، میں انتقام لینے پر تل جاؤں، میں اسے اذیتیں پہنچانے پر، مصیبتیں اس کا مقدر کرنے پر میں تل جاؤں، تو پھر میں نہیں ہوں، پھر میں نہیں ہوں۔ میرا بندہ عاجز ہو گیا ہے، میرا بندہ طلبگار ہو گیا ہے، میرا بندہ تڑپنے والا ہو گیا ہے، میرے بندے کے دل میں میری خشیت پیدا ہو گئی ہے، میری محبت آ گئی ہے، میری بڑائی کو تسلیم کر لیا ہے، اپنی بے بسی کو قبول کرتا ہے۔ تو دوستو یہ کیفیات دلوں کے اندر، اپنے آپ کے اندر تواضع، عاجزی، نرمی، اللہ کے سے پیار اور محبت، اپنے بظاہر
لاکھوں ہزاروں کمالوں کو بے حیثیت بے وقت سمجھنا، بلکہ اسے اللہ کی عطا اور دین سمجھنا، اور اللہ کو راضی کریں گے تو یہ باقی رہے گا، اس کی امید رکھنا، ناراض کریں گے تو جھٹکے میں یہ چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، یہ بھی ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا۔ ایسا نہیں کہ یہ نعمتیں، یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ حیثیتیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس باقی رہ جائیں۔ باقی رہنے کا وعدہ اللہ کا یہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سربلندی تمہارے ہی لیے ہے، بشرطے کے تقاضے ایمان کے آپ پورا کرنے والے ہو۔ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائے، جس پہ ایمان لایا ہم اس کے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ مواقع ایسے عطا کرتے ہیں کہ میرے بندوں سے غفلت، میرے بندوں سے بھول ہو جاتی ہے زندگی کے اندر، میں ان کو کچھ خصوصی آفر دوں، میں ان کو خصوصی کچھ اعلانات، خصوصی کچھ انعامات سے میں نوازوں۔ ان انعامات کی وہ کم از کم قدر کر لے، ان انعامات کو وہ عظمت کی نگاہ سے دیکھ لے، ان انعامات کی گھڑیوں میں ہمارے طرف متوجہ ہونے کی مزاج اور طبیعت پیدا کر لیں، تو اس کے خاطر بھی ہم ایسی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے کہ سال بھر کی ہدایت کے لیے آج کا یہ عمل کافی ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، سال بھر کی نعمتوں کو اگر سمیٹا جائے، اللہ کے طرف سے عرش معلیٰ سے جو رحمتیں پوری دنیا میں نازل ہوتی ہیں، کعبے پر نازل ہوتی ہیں، مدینے پر نازل ہوتی ہیں، بیت المقدس پر نازل ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ہر گھر پر نازل ہوتی ہیں، ہر متقی پر نازل ہوتی ہیں، ہر پرہیزگار پر نازل ہوتی ہیں، نمازی پر، روزدار پر، زکوٰۃ ادا کرنے والے پر، حج ادا کرنے والے پر، ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کرنے والے پر سال بھر اللہ کی جو رحمتوں کا نزول پوری دنیا میں پوری سال میں جو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں وہ پوری نعمتوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک بار رمضان میں نازل کرتے ہیں۔ سارے رمضان المبارک میں جو اللہ کے طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، نعمتیں وارد ہوتی ہیں اللہ کے طرف سے، وہ ساری نعمتوں کو پھر ایک بار سمٹ کر کے اللہ لیلۃ القدر میں نازل کرتے ہیں۔ وہ ایک رات میں سال بھر کی نعمتیں، ایک مہینے میں، ایک مہینے کی نعمتیں ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ اللہ کے خصوصی آفر، اس کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے لیلۃ القدر۔ اللہ اپنے پاک کلام مجید میں مستقل ایک سورت نازل فرما کر صبح قیامت تک آنے والے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو ایک درس، ایک سبق، ایک کلاس باقاعدہ اس کے اندر مقرر کیا۔ مکمل ایک سورت 5 آیتوں پر مبنی، لوگوں کو وقت مل جائے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی مطلب دیکھیں، سمجھ میں نہیں آیا تو علماء سے پوچھیں۔ جی، اس طریقے کا مزاج اگر قوم میں پیدا ہو جائے گا، ملت میں پیدا ہو جائے گا، بڑی بیداری پیدا ہوگی۔ سیلف اسٹڈیز نہیں، اپنے طرف سے ہی نہیں، بلکہ ہر مطلب، معنی اور اس کے حل کو، منشے کو اہل علم سے پوچھ کر کے معلوم کریں۔ معتبر تفاسیر اور معتبر کتابچے جو رسالے آتے ہیں اسے پڑھنے کے عادی بنے، گھر کا ماحول رہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ دینی مضامین، کچھ احادیث کی تشریح، کچھ آیات کی تفسیر، کچھ اللہ والوں کی باتوں کا ذکر ہر گھر میں ہوا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ہمارے یہاں برابر نظام ہے، کیسا نظام ہے، ہمارے یہاں کی ٹی وی آن کر دیتے ہیں جی، اس میں سے ہم سن لیتے ہیں۔ نہیں دوستو، جو طریقہ بڑا ہے، پرانا ہے، اسلاف کا ہے، اکابر کا ہے، متواتر ہے جی، استاد کتاب خود پڑھے، دیکھ، اس کی برکتیں بڑی عجیب برکتیں ہیں۔ وہ دیکھتے دیکھتے چینل بدلے گا تو پھر اس میں غلاظتیں آ جائیں گی، پھر اس میں کثافتیں آ جائیں گی، پھر اس میں فلاں آنے واحد کے اندر جو مضمون ہمارے ذہن میں بنا تھا، جو ماحول ہمارے ذہن میں بنا تھا، ایک ہی منٹ میں وہ ایرر ختم ہو جا سکتا ہے۔ ایسی چیزوں سے مدد نہیں، بلکہ جو طریقہ کار اکابر کا، اسلاف کا، اولیاء کا، صلحاء کا، صحابہ کا، انبیاء کا ہے، ان طریقہ کار کو اپنے گھروں کے اندر زندہ رکھنا، ان روایات کو گھروں کے اندر باقی رکھنا، یہ نورانی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے لوح محفوظ سے بیت العزہ پر
بیت العزہ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جہاں اللہ کی بے شمار رحمتیں، ہمہ قسم کی رحمتیں بیت العزہ میں آ کر کے ٹھہرتی ہیں، پھر ضرورت پر دنیا کے اندر ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی وہ مددیں ظاہر ہونا شروع کرتی ہیں۔ جی لوح محفوظ سے نکلی آ کے بیت العزہ پہ ٹھہری، اب دنیا میں آپ کی الگ ضرورت ہے، میری الگ ضرورت ہے، ان کی الگ ضرورت ہے، ان کی الگ ضرورت ہے، پھر بیت العزہ سے اللہ تعالیٰ اسے تقسیم فرما کر کے بھائی یہ لے چلو، ایوب رحمانی کے نام لیے چلو، عبداللہ کے نام لیے چلو، فلانے کے نام لیے چلو، مولانا کے نام، جی وہاں سے رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو بیت العزہ پر لوح محفوظ سے یہ کلام مجید لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بیک وقت اپنے پورے کلام پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا۔ یہ ایک جملہ کافی ہے اس رات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ جو کلام اللہ کا ہدایت ہے، چیلنج ہے، دستور ہے، منشور ہے، ضابطہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، اور اس میں راگی کے دانے کے برابر رد و بدل نہیں، تبدیلی نہیں، جیسا آیا ویسا آج تک صبح قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح۔ ایک نقطے کا بھی اگر اس میں آگا پیچھا ہوگا، دنیا کی شرارتیں ہوئی، قرآن کریم کے نسخوں کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے پھینکا گیا، جلایا گیا، دریاؤں میں بہایا گیا۔ رشیا جب ٹوٹنے سے پہلے وہاں پر بھی یہ مظالم ڈھائے گئے، 70 سال اسلامی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی، مساجد سے اذان نہیں، مکاتب سے قرآن کی تعلیم نہیں، مدارس ختم۔ امام بخاری کے ملک میں میرے دوستو اللہ کہنا جرم، امام بخاری کے ملک میں قرآن کی تعلیم جرم، جتنا ممکن ہے جیسا بن پڑا 70 سال وہ دہریے، وہ کمیونزم نے میرے دوستو دبا کر کے رکھا۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، ملک ٹوٹا، پریشانیاں ہوئے، جی تو اس میں سے ایک ملک، کئی ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے، ایک ملک جو ہے اپنی تقسیم کے بعد حساب لگایا، اس نے ایک سروے کروایا، کیونکہ 70 سال سے یہاں اسلام کی کسی بھی سرگرمی کو روا نہیں رکھا گیا، بند رکھا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب 70 سال سے نہیں ہے تو ہمارے یہاں پر قرآن کا پڑھانے والا نہیں ہوگا، ہمارے یہاں قرآن کا یاد کیا ہوا نہیں ہوگا، ہمارے یہاں قرآن کریم کا یاد کر، اس کے لیے کیا نظام بنایا جائے، اس سے پہلے ایک سروے کر لے کہ ہمارے اس پورے ملک کے اندر، ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، آپ میرے سے اچھا تاریخ جانتے ہیں، ہم کبھی کبھی سرسری طور پر اخبار پڑھتے ہیں، کبھی تفصیلات ذہن میں رہ جاتی ہے، کبھی کبھی نکل بھی جاتی ہیں، بہت دن ہوئے تھے پڑھ کر کے۔ تو اس نے جو سروے کیا میرے دوستو، جب لسٹ سرکار کے پاس آئی، وزیر نے اسے دیکھا تو اس کے تقسیم کردہ وہ مختصر ملک کے اندر اسے یہ اطلاع ملی کہ اب بھی الحمدللہ 9000 بچے حافظ قرآن کریم کے۔ اس نے بلا کر کے پوچھا کہ اللہ 70 سال سے پابندیاں، اتنوں کے اندر یہ قرآن کریم کیسے واقعی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کے دروازے بند کر کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں بھی کاغذ دبا کر ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن پڑھایا، یاد دلایا۔ ماں باپ کا یہ جذبہ، ماں باپ کی یہ خواہش، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ سینٹ جانس میں پہلا ہے، سینٹ میری میں پہلا ہے، سینٹ جوسف میں پہلا ہے، شہر کی سب سے بہترین اسکول میں میرے بچے کا داخلہ مل جائے، اور وہ +2 میں بھاری نمبرات پر کامیاب ہو، ڈگری میں جائے تو وہ بڑا بہترین سائنٹسٹ بنے، وہ بہترین آرکیٹیکٹ بنے۔ بڑی آرزویں رہتی ہیں، غلط نہیں ہے آرزو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلم ہیں، ہماری یہ آرزو ہو کہ ہمارا بچہ قرآن اچھا پڑھنے والا بنے، ہمارے بچے کو حلال و حرام کی تمیز معلوم ہو، ہمارے بچے کو جائز و ناجائز کا فرق معلوم ہو، ہمارے بچے کو سنت و بدعت کا فرق معلوم ہو۔ یہ فکریں ہمیشہ ماں باپ میں لاحق ہوں گی۔ جب لاحق تھی، کمیونزم سر چڑھ کر کے بول رہا تھا، ننگی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی تھی، اذان ہوگی تو تم کو مار دیا جائے گا، مسجد پہ تالے لگا دیے گئے، مدرسے ختم کر دیے گئے، باوجود اس کے ماں باپ کے دلوں میں جب دین تھا، گھر کے اندر دروازوں کو بند کر کے سوراخوں پر کاغذ لگا کر اپنے معصوم بچوں کو قرآن نہ فقط پڑھایا بلکہ قرآن کریم کا حافظ بھی بنایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ باقاعدہ قرآن اپنی شان کے ساتھ دنیا میں باقی برقرار رہے گا، اسے کوئی مٹائے گا نہیں۔
جی صرف اس کی حفاظت کا جو نظم اللہ کا ہے، ہماری کوشش ہو کہ اللہ ہم کو اس نظام میں استعمال فرما لے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم حفاظت کیا ہم سولجر تھوڑے ہی، کیا ہم آسمانی سپاہی ہیں؟ اللہ کے کلام پہ مصیبت آ گئی، ہم حفاظت، ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے صفات کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کلام الہی بھی اللہ ہی کی صفت ہے، یہ کلام الہی اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ کلام الہی خدا کے باطن کا مظہر ہے، یہ کلام الہی خدا کے باطن کا دنیا میں عام اور اس کی فیوز و برکات کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اسے کون نقصان پہنچا دے گا اور اسے کون حفاظت کرے گا؟ کون سے بندے کے اندر وہ طاقت ہے کہ کلام الہی کی وہ حفاظت کرے؟ جی بلکہ کوشش ہماری یہ ہے کہ یا اللہ تیرے اس نظام میں تو ہم کو استعمال کر لے، استاد کے طور پر، پڑھانے والے کے طور پر، بچوں کو پڑھانے کی ترغیب دینے والے کے طور پر۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے دوستو۔ صرف اللہ اتنا کہہ دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، کیا اس کی فضیلت کے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا اس کی فضیلت؟ یہ ہمارا لیٹر ہے، ایک بادشاہ دے دے یہ ہمارا لیٹر ہے، آج کے دن ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، کافی نہیں ہے اس کی فضیلت کے لیے؟ کافی ہے۔ صرف اتنا ہی فردوا دیتے، یہ سورہ اسی میں یہاں تک ہی رک جاتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے تلاش کرنے کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے اتنا جملہ کافی تھا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، سمجھانے پر آتے ہیں ماں سے زیادہ سمجھاتے ہیں، باپ سے زیادہ سمجھاتے ہیں، استاد سے زیادہ سمجھاتے ہیں، 70 ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے بولنے کا انداز بھی ویسے ہی ہے، ان کے سمجھانے کا انداز بھی ویسے ہی ہے۔ وہ نرالا انداز ہے اللہ کے کلام کا، تاکہ میرے بندے آج کے ہی نہیں قیامت تک آنے والوں کے سامنے تفصیل موجود ہو، یہ عظمتیں موجود ہو، یہ تفصیل موجود ہو، تاکہ یہ رات کی کبھی مسلمانوں سے ناقدری ہونے نہ پائے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، اتنا لمبا پروردگار سمجھانے کے باوجود اگر کسی مسلم سے ناقدری ہو گئی اس رات کی، اس سے بڑا بدماش زمین پر دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس قدر لمبی تفصیل کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، اتنی ساری تفصیلات کے بارے اگر ناقدری ہو گئی، بہت بڑی پاس پوس، بڑی پکڑ ہے، تو اللہ کے سمجھائش کے انداز بڑے نرالے، فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کو؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کتنی برکتوں والی رات ہے، اور اس میں ہم نے کلام کے نازل کرنے کے لیے جب اس رات کا انتخاب کیا ہے، انتخاب کی وجہ سے بھی یہ رات فضیلت والی، نزول کلام کی وجہ سے بھی یہ رات فضیلت والی۔ ارے کچھ تھا اس رات کے اندر، اسی لیے اللہ نے اسے تجویز فرمایا، اس رات کو منتخب فرمایا، اس رات کو۔ تو انتخاب کی وجہ سے بھی فضیلت اور نزول قرآن کی وجہ سے بھی فضیلت، تو اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو۔ بعض مفسرین نے لکھا اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی برکتوں کو تم تمہارے احاطے عقل میں نہیں لا سکتے، اپنے کیلکولیٹر کمپیوٹر میں نہیں لا سکتے، اپنی کاؤنٹنگ 1000 مہینوں کی برکت، 1000 مہینے بھی فکس نہیں، خیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس سے بہتر کہا، کتنا بہتر، کتنے پرسنٹیج بہتر، کتنا حصہ بہتر، بڑھ کر، کتنا بڑھ کر، غریب بڑھ کر کہتا ہے تو اس کے پاس 100 روپے بڑھ کر ہے، امیر بڑھ کر کہتا ہے تو 1000 روپے اس کے پاس بڑھ کر ہے، ایک بہت بڑا نواب بڑھ کر کہتا ہے تو 1,00,000 روپے اس کے پاس بڑھ کر ہے، 1,00,000 روپے کو نواب بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک نواب صاحب آئے، حضرت سے بیٹھ ہوئے، خانقاہ میں تھے،
بڑا اعزاز و اکرام کیا گیا، چونکہ بڑے آدمی ہیں، نواب ہیں، اصلاح مقدر ہے، آ گئے اللہ والوں کے پاس اللہ کے احکامات معلوم کرنے کے لیے، ان کی قدردانی کی گئی، لیکن چونکہ نواب تھے یوں حسیروں کو دیکھا، حسیریں پھٹی پرانی ہیں، ادھر ادھر سے کونے نکلے ہوئے ہیں، یوں دیکھا دیوار کو چونا نہیں لگا ہوا ہے، مسلح کو دیکھا کوئی پرانی جانماز بچھائی ہوئی ہے، جی ایسے موٹے موٹے بہترین کیا کہتے ہیں اسے کارپیٹ خالین نہیں، اللہ والوں کی خانقاہ کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال وہاں سے کمیاں نظر آئی، اور حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی اچھی تعلیم آپ دیتے ہیں، اتنا اچھا تزکیہ فرماتے ہیں، اچھے اچھے یہاں آ کر کے جھک جاتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ روشنی پیدا کر دیتے ہیں اپنی تربیت سے، اپنی بہترین گفتگو سے، لیکن یہ کیا، یہ پھٹے حاصلے، یہ پھٹا ہوا مسلح، یہ بغیر چھونے کی یہ دیواریں، یہ حالت خانقاہ کی بڑی خراب ہے۔ اب لوگ بھی سن رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ نواب صاحب کی جب یہ تحقیق ہو رہی تو کیا ہوگا، اب خانقاہ بدل جائے گی، اب بڑی بڑی چیزیں آ جائیں گی، یہ سوچ رہے تھے۔ حضرت بھی سوچے کہ ان کی یہ تحقیق ہو رہی ہے، شاید یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اتنے وہ جھٹ سے گھر گئے، جا کر کے 1 لاکھ روپے کا موٹا لے کر آئے۔ کتنے کا؟ 1 لاکھ کا موٹا۔ 1 لاکھ آج سے 70 سال پہلے کوئی معمولی پیسہ نہیں صاحب، آج کے 1 کروڑ کا بھی مقابلہ کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے معلوم نہیں، جی کرے گا، اس سے زیادہ، ہمارے ماہر بھائی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ 1 لاکھ روپے کا موٹا لے کر آئے، آ کر کے کہا حضرت یہ لیجئے، یہاں کے حسیرے، یہاں کا فرش، یہاں کا فلاں، یہاں کا فلاں سب بدلی، 1 لاکھ روپے۔ حضرت نے کہا کہ نواب صاحب لے جاؤ۔ کیا کہا؟ نواب صاحب واپس لے جاؤ، آپ نے دل کے اندر خواہش پیدا کرا دیا، آپ نکتہ چینی کی کمیاں بیان کی، ایسا ویسا وہ ایسا، تو خیال پیدا ہوا کہ آپ یہ کر دیں گے، آپ وہ کر دیں گے۔ ایک آدمی سے امیدیں بھر لیں جی، اور انتظار میں رہے کہ یہ آئے گا، ایسی چیز کو لینا درست نہیں، اس میں اللہ کی مدد نہیں رہتی ہے، امداد ہے، الگ سے گیا پہنچا دیا، وہ بات الگ ہے۔ آپ کی یہ نکتہ چینی، یہ کمی بیشی، یہ فلاں بیان کرنے کے بعد آپ لا کر کے دیے، سب کے دلوں میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ بھائی آئے گا، اور آ کے بے شک بڑی رقم آپ دے رہے، لے جاؤ، ضرورت نہیں، اللہ والوں کے گھر ایسی ہوتی، لے جاؤ۔ نواب صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ نو کا جواب، نہیں لیتے لے جاؤ کا جواب زندگی میں پہلی مرتبہ نواب صاحب کو ملا تھا۔ بہت پریشان ہوئے، غصہ آ گیا، اور انہوں نے جواب میں کہا حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو منٹوں میں 1 لاکھ روپے آپ کے قدموں میں ڈالنے والا، منٹوں میں 1 لاکھ روپے آپ کے قدموں میں ڈالنے والا، ایسا مرید آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو سیکنڈوں میں 1 لاکھ کو انکار کر دے، تو منٹوں میں لایا تھا، ہم نے سیکنڈوں میں انکار کر دیا، ضرورت نہیں۔ تو دوستو، نواب کے پاس لاکھ بڑے ہوتے ہیں اور بڑوں کے پاس کروڑ بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ بڑھ کر اللہ کی شان کے مطابق کتنا بڑھ کر، یہ اللہ کے شان کے مطابق کہتے ہیں۔ یہی کہا کہ یہ جو 1000 مہینوں کی رحمتیں، جو برکتیں ہم نے اس رات کے اندر فیٹ کیا ہے، اسے تم جان نہیں سکتے، تمہارے ادراک میں، تمہاری سمجھ میں، تمہارے احاطے عقل میں نہیں آئے گا، ہماری طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کی تفسیر میں اہل تفسیر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے، ایسے نیک اور پارسا لوگ گزرے تھے، بڑی بڑی عمریں اللہ تعالی حضرت حزقیل کو اور کے نام آئے، یہ لوگ اللہ نے ان کو 900 برس کی عمر عطا کیا، 1000 برس کی عمر عطا کیا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑے متوجہ رہے باز۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، 80 برس اپنی زندگی کی اہم ضرورت کے سوا اللہ سے غفلت نہیں برتا،
کھانا زندگی کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق کھاتا ہے، اللہ کے بتلائے، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر کھاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ سونا زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو 4 گھنٹے بھی اگر وہ سوتا ہے، اگر وہ جیسے ان کے نبی نے بتایا ویسے سوتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ ایسے نیک لوگ گزرے کہ 80 سال پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی غفلت نہیں برتا، اللہ سے غفلت نہیں برتا۔ صحابہ کرام سنے تو ان کے چہروں پر مایوسی آئی، چہرے اترے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ہم اگر ہمت بھی کر لیں 80 سال ہم عبادت نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے فرما دیا آپ کی امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ اس سے بڑے تو بڑے، اور اس میں بھی 15 سال بچپنے کے نکل گئے۔ اے اللہ کے نبی، اگر ہم ارادہ بھی کر لیں شروع جوانی سے، ہم 80 سال عبادت کر کے وہ بنی اسرائیل کے عابد کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ پہلی امتوں کے جو نکوکار ہیں ان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ، میرے عاشقوں کی سوچ کتنی بھاری ہے، کتنی نرالی ہے، اور سوال صحیح ہے، سوچ غلط نہیں ہے۔ جب یہ امت کو تمام امتوں کی سردار کہا گیا، جب یہ امت کو تمام امتوں کی گواہی دینے والی امت کہا گیا، جب یہ امت کو جیسے اس امت کے رسول کو تمام رسولوں کا سردار کہا گیا، ویسے یہ امت تمام رسولوں کی امتوں کی سردار امت ہے، یہ بڑی امت ہے۔ آپ اور میں ہم اپنے مرتبے کو پہچانے، کسی اور کو نہ پہچانے تو کوئی حرج نہیں، کم از کم پہلے ہم اپنے مرتبے کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی شان کو پہچانے۔ یہ نبی کی غلامی کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر ایمان لا لینے کی وجہ سے، یہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور بنا لینے کی وجہ سے ہم کتنی باعزت قوم ہیں، ہم کتنی پروقار قوم ہیں، ہم کتنی پرتپاک قوم ہیں، چونکہ یہ بڑی کتاب، یہ بڑا نبی، یہ بڑا دین، یہ بڑا کلچر، یہ بڑی تہذیب کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ یہ عزتیں کب باقی رہیں گی؟ جب ہم اپنے کلچر سے وابستہ رہیں گے۔ یہ عزتیں کب باقی رہیں گی؟ جب ہم اپنے قرآن سے وابستہ رہیں گے۔ یہ عزتیں کب برقرار رہیں گی؟ جب اپنے نبی کے تعلیمات سے باقی اور برقرار رہیں گے۔ وعدہ اللہ کا یہی ہے، سربلندی تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مومنانہ شان میں ساری چیزیں آتی ہیں، مومنانہ شان۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ ان کی سوچ بڑی اچھی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو تمام امتوں کی سردار امت لقب ملا، امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کا خطاب ملا اللہ کے طرف سے۔ لیکن ہمارے پاس کی عبادت کتنے سال کی؟ اگر 80 سال جئیں گے تو کتنے سال کی عبادت ہے؟ اگر غفلت کے بغیر ہم زندگی کریں گے کتنے سال کی عبادت ڈپازٹ ہے؟ 80 سال ہماری عمر اللہ دے گا انشاءاللہ جی۔ اور ہم جوانی سے لے کر کے موت تک کوئی ایک بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، پورا عبادت کو جمع کر کے رکھا ہے، تو کتنے سال کی عبادت بنے گی؟ 65 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 65 سال۔ بشرطے کہ ایک منٹ بھی اللہ کے ساتھ وہ غفلت نہ برتے، 65 سال سیف ہوں گے۔ کیا وہ 80 سال والے کی برابری ہوگی؟ جی، وہ 1000 مہینے جس نے پڑھا تھا اس کی برابری ہوگی؟ اللہ کے رسول نے سوچا کہ صحیح سوال میری امت کا، میرے چاہنے والوں کی صحیح فکر ہے۔ خدا کا نبی بھی سوچ رہا ہے، جبریل امین تشریف لائے، آئے، آ کر کے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے ایک سورت آپ پہ نازل فرمائی ہے۔ میں کہ فرماؤ جبریل کیا سورت ہے؟ یہ سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ دو کی تو تفصیل چھوڑی آپ کے سامنے آئی، جبریل یہ سمجھا رہے اللہ کے طرف سے، اے نبی اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہاری امت کی عمریں کم ہیں، عبادت کی پونجی ان کے پاس اتنی بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ فکروں میں ہی، یہ سوچ میں ہی، آپ بھی اسی سوچ میں ہیں۔ آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو، پہلی امتوں کو سالڈ 80 سال محنت کرنا پڑا، سالڈ 80 سال عبادت کرنا پڑا۔ یہ خصوصی آفر کسی امت کو نہیں ملا، وہ آپ کی امت کو عطا کیا جا رہا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات سال میں ایک مرتبہ پلٹا پلٹا کر، لوٹا لوٹا کر کے ایک رات ہمیں ان کو دیں گے۔ اگر تمہاری امت اس کی قدر کر لے گی تو 80 نہیں، 80 پر 3 سال 4 مہینے کا ثواب ملے گا۔ اگر زندگی میں 50 لیلۃ القدر مل گئے، اگر زندگی میں 40 لیلۃ القدر مل گئے،
اب 40-80 کتنے آپ حساب لگا لیجیے. 40,000 مہینوں سے افضل کہا, 40,000 مہینوں سے بہتر کہا. 40 سال اگر مل گئے, 40 لیلۃ القدر اگر ہم کو مل گئی. لیکن یاد رکھو جب نعمتیں بڑی ہیں اس کے لیے کچھ محنت بھی چاہیے, اس کے لیے کچھ تلاش بھی لمبی ہو. 100 روپے گم گئے جیب میں سے, کتنے 100 روپے چھوٹ گئے. کیا کرے گا آدمی؟ 100 روپے جو چھوٹے ہیں اس کی تلاش کا کیا انداز ہے انسان کا؟ یوں دیکھے گا, جتنی یوں دیکھے گا, اب 1-2 قدم نگاہ اوپر کر کے دیکھے گا کہ ادھر پڑے گا ادھر پڑے گا, بس اس کے بعد خاموش ہو جائے گا. 100 روپے گم گئے کر بولے تمہیں بے عزتی کا سوال, 100 کو ایسا ڈھونڈتا نہ رہے ایسا بول کر, سمجھے نا؟ 100 کی تلاش کی ایک حد ہے. اگر لاکھ روپے چھوٹ گئے, لاکھ روپے بڑا سے بڑا آدمی رہا تو بھی 10 قدم بھاگ کو جا دیکھے گا, پھر ایک بار آفس میں جا کر کے تلاش کرے گا. جس شاپنگ سینٹر میں اس کے لاکھ چھوٹے تھے وہاں جا کر کے ڈھونڈے گا. کروڑ چھوٹ گئے کمپلینٹ کر دے گا, کروڑ چھوٹ گئے کمپلینٹ کرے گا. جو بس میں ہے وہ سارا نظام چلائے گا, وہ کسی طرح دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو فلاں فلاں. کیوں صاحب؟ لاگت بڑی ہے. 100 چھوتے تو ٹھیک ہے صاحب, یہ جیب کے 100 گئے تو کیا ہوگا, اوپر کے 100 ہے جی. کروڑ چھوٹے تو کیا 2-3 جیب میں کروڑ رکھ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا بھی نہیں رکھتا, اس کی تلاش ہے. لیلۃ القدر جب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر کے آتی ہے, بندے کو ذرا اس کے واسطے تلاش کرنا پڑے گا. یہ حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعین نہیں میرے سے اٹھا لیا گیا. یا رسول اللہ اسے ہم کیسے تلاش کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آخری عشرے کی سنگل راتوں میں اسے تلاش کرو, آخری عشرے کی تاخ راتوں میں اسے تلاش کرو. 21 میں 23 میں 25 میں 27 میں 29 میں تم تلاش کرو. بھائی اتنی بڑی 80 سال کی عبادت, 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت, اور اس سے بڑھ کر کا اجر لینے کے لیے 5 راتیں تلاش کر کے یہ رات پا لینا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کے نبی پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا رمضان کے, دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا. اللہ کے نبی کے ساتھ بعض صحابہ کرام بھی اعتکاف فرمائے. جب 20 ختم ہونے کو ہے, 21 کی شام آپ کے اوپر آنے کو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اعتکاف والے لوگوں میں اعلان فرمایا, بھائی ابھی فرشتہ آیا. بعض روایت میں ہے کہ جبریل آئے. انہوں نے فرمایا اے نبی جس رات کی تلاش میں آپ بیٹھے ہیں وہ رات یہ آخری عشرے میں رکھی گئی ہے. میں نے اور 10 دن کا اعتکاف بڑھا لیا, میں نے اور 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا. تو مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرے کا اعتکاف اس غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ لیلۃ القدر مل جائے. اللہ کے گھر میں ہے, ماحول سے الگ تھلگ ہے, تلاش ہے اس مقدس رات کی. جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا ہے کم از کم یہ 21 23 25 27 29 کو اللہ کے گھر آئے, جاگنے کا اہتمام کرے, خرافات سے بچے, غیبت سے بچے, بازار والی دوڑ دھوپ سے بچے. اور اللہ یہ رات بہت بڑی ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی آگے تفصیل سمجھاتے ہیں. نہ فقط اسے تم 1000 مہینوں سے افضل نہ سمجھو بلکہ تنزل الملائکہ, یہ رات میرے ملائک اس زمین پہ اترتے ہیں. اور ایک بات دوستو, یہ رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. خدر خدر خدر, لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر. اللہ نے اس سورے کے اندر کتنی مرتبہ گھمایا؟ کتنی مرتبہ گھمایا؟ 3 مرتبہ گھمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے, خدر کے لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا گیا, لیلہ کے لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا. حضرات مفسرین لکھتے ہیں لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. اللہ اس کی 3 مرتبہ تکرار اس میں کیے ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ 3 9 20 پر 7 27ویں شب لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ. حضرت ابن عباس, امام اعظم ابو حنیفہ اور کئی صحابہ کرام, حضرت ابی بن کعب
بعضوں نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ یہ رات 27ویں رات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں امت اسی ایک رات کو طے کر لے. کبھی بعض اکابر فرماتے ہیں کہ یہ رات ہر سال بدل بدل کے بھی آتی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں. بعضوں کی تحقیق 27 کی ہے. تحقیق جو بھی ہو، اس رات کو پانے کے لیے ہم 5 راتوں میں تلاش کریں گے. ہم بولو گے انشاءاللہ 5 تو چلے گئے نا، 3 نکل گئے ہاتھ سے، 21 نکل گئی، 23 نکل گئی، 25 نکل گئی، باقی 2 ہیں. جو 2 بھی باقی رہ گئے، اگر اس کے اندر ہمارے اندر بہترین تلاش ہو، جستجو ہو، گڑ گڑانا ہو، اللہ کو منوانا ہو، اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات اللہ کے ملائکہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں. والروح سے مراد سیدنا جبریل امین بھی لکھا ہے. ہر عبادت کرنے والے، ہر دل میں اللہ کا خوف رکھ کر کے جو اجر کی نیت سے رکعت باندھتا ہے، ہر نیک آدمی، ہر دیندار سے جبریل امین مسافہ فرماتے ہیں. یہ بھی اہل علم ہے. جبریل کے مسافے کی علامت یہ ہے کہ وہ رات اس کا دل اپنی گناہوں کی وجہ سے نرم ہو کر رو کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. ملائک کی ملاقات کا اثر یہ ہوگا کہ دل نرم پڑ جائے گا، دل نرم پڑ جائے گا. دوستوں عبادت کر کے تو دیکھیں. فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور وہ ملائکہ اللہ کا زبردست احکام لے کر، امر لے کر، فیصلے لے کر اترتے ہیں. خضر کے لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا. اہل علم نے خضر کے 3 معنی لکھے. خضر کے 3 معنی لکھے. کیا کیا؟ ایک ہے خضر کا معنی خضر و منزلت، اعزاز و اکرام. ملاقات جبریل، ملاقات ملائک کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر کے اپنی منزل کو، اپنی منزلت کو، اپنی قدر کو، اپنے اعزاز کو، اپنے اکرام کو بڑھا لے گا. اعزاز کی رات ہے، اکرام کی رات ہے، قدر کی رات ہے. ویلی کرتے ہوئے اگر کوئی میرا نوجوان باہر پھرے گا، کیا وہ قدر و منزلت ہوگی رات کی یا اس کے ذات کی؟ نہیں. بڑے اہتمام سے گزارے ہیں. بڑے شاپنگ سینٹر بھی لگتے ہیں، بڑے فوڈ بازار بھی لگتے ہیں، بڑے انڈے روٹی کے چرچے بھی ہوتے ہیں. بھری محنتوں کو میرے دوستوں منٹوں میں برباد کرنے کے نقشے شہروں کے اندر آ گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جس سے ہماری ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں. کنٹرول آئے ہمارے اندر، تلاش آئے، جستجو آئے، اللہ کو متوجہ کریں. کہا گیا خضر کا ایک معنی ہے قدر و منزلت کی رات، مقام و مرتبے کی رات. یہ معنی ہے. دوسرا خضر کا خزا و خطر، تقدیر کا بننا اور بگڑنا. قدر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ اللہ ہمارے تقدیر کا بننا بھی، ہمارے تقدیر کا بگڑنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے طرف سے. تو معلوم ہوا کہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ تقدیر کے بننے کی رات بھی ہے، نا خدرے کے لیے بگڑنے کی رات بھی ہے. تقدیر بننے کی بھی رات ہے، تقدیر بگڑنے کی بھی رات ہے. یہ خزا و قدر کی رات ہے. ہمارے موت کے فیصلے، حیات کے فیصلے، عزت کے فیصلے، اکرام کے فیصلے، دولت کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، اس کے رزلٹ نکال کر کے لوح محفوظ سے وہ ڈاکومنٹس حضرات ملائک کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اسرائیل کے، جبرائیل کے، میکائیل کے، اسرافیل کے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ سال آئندہ تک تم اس کے مطابق کام تم کو دیا گیا ہے، سونپا گیا ہے اللہ کی طرف سے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شادی بھی کرتا ہے اور شادی ہو کر کے اس کا بچہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسری شب قدر آنے تک اس کا نام موتاؤں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. شادی ہوئی 10 مہینے میں، بچہ بھی ہو گیا، 11واں 12واں مہینہ بھی شب قدر آنے کو نہیں، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. کتنے لوگ شب قدر میں گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان تھے، گھروں میں تھے، بازاروں میں تھے، گلیوں میں تھے، لیکن آج نہیں. مجھے معلوم کر کے انتہا درجہ افسوس ہوا. مجھے معلوم ہوتا میں بھی جنازے میں آتا. ہمارے یتیم خانے کے سابق سیکریٹری جناب برہان الدین صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. جی طویل خدمات ہیں ان کے،
یتیم بچوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت تھی ان کی. جی بعض لوگ جیتے ہیں اپنے لیے، بعض لوگ اوروں کے لیے جیتے ہیں. اوروں کے لیے جینے والوں کی فہرست میں برہان صاحب کا مقام تھا. اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. اللہ اس کا نعم البدل ہم کو عطا کرے. اللہ ہر علاقے میں یتیموں کا ہمدرد، غریبوں کا ہمدرد، رشتہ داروں کا ہمدرد اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے سوسائٹی بنتی ہے، اس سے سوسائٹی میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بے سہارا آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میں بے سہارا نہیں ہوں. قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے سہارا دینے کے لیے تیار ہیں. میرا باپ چھوٹا تو کیا ہوا، میری ماں چھوٹی تو کیا ہوا، میرے نگہبانی، میری دیکھنے والے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے. یہ مزاج، یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس قوم کے ان نونہالوں کے اندر پیدا ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات، یہ خضر کا ایک معنی ہے قدر و منزلت، دوسرا معنی ہے تقدیر کے بننے بگڑنے کی راہ، قضاء و قدر کی راہ، موت و حیات کے فیصلوں کی راہ. تیسرا معنی اہل علم نے لکھا ہے خضر کا تنگی. کیا تنگی؟ تنگی کو کیا کہیں گے صاحب؟ تنگی تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگ. اب یہ مسجد ہے، اس میں 2000 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. 10,000 آ گئے تو کیا ہوگا؟ تنگی ہوگی نہیں ہوگی؟ کنجسٹڈ بولیں گے، کنجسٹڈ بولیں گے. ایک دم گنجان ہے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں. لوگ اپنے آپ کو سیمال کر کے کھڑے تاکہ دوسرے کو بھی جگہ مل جائے. تنگ ہو. اہل علم نے لکھا ہے اللہ نے جو کہا تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین پر اس رات کو. سدرۃ المنتہا سے لے کر کے آسمان دنیا تک جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہیں. نزول ملائکہ کے طرف سے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اتنی تنگ ہو جاتی. نزول ملائکہ کی رات ہے، نزول ملائکہ کی رات. تو ایک معنی ہے اس کا قدر و منزلت کی رات، خضاء و قدر کی رات. دوسری تنگی کی رات، نزول ملائکہ کی وجہ سے تنگ. ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم نزول ملائکہ کو دیکھ لیں. ہمارے بازو کھڑے ہیں دیکھ لیں، ہم سے مصاف کیا ہے دیکھ لیں. وہ تقویٰ، وہ کمال، وہ طہارت اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. پھر اللہ کا بڑا عجیب اشارہ ہے کہ یہ ہمارے حکم کو لے کر کے اترے ہیں اور یہ رات سراپا سلامتی ہے. کیا کہا؟ یہ رات سراپا سلامتی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر تک، مطلع فجر تک یہ رات اپنی پوری شان، پوری عزت اور پورے جلال و جمال کے ساتھ باقی رہتی ہے. مسلمان یہ رات کو 9:30 بجے شروع ہوتی سمجھتا ہے. جس محلے میں جتنے بجے عشاء رکھے وہاں سمجھتا ہے وہ کہ 9:30 کو عشاء ہے، 9:30 کو یہ رات شروع ہوتی ہے. جبکہ یہ رات 7 سے پہلے شروع ہو گئی. 7 سے لے کر کے 9:30 تک کے تقریباً 2.5 گھنٹے تیاریاں میں، دکانوں میں، کپڑوں کے عین ڈالنے میں، ٹیلر کے دکان میں، ٹوپی خریدنے میں. اللہ کا آفر لگا ہے علام مستغفرین فاستغفر اللہ، علام مسترزقین فارزقہ. اللہ کا آفر شروع ہو گیا ہے. اے مانگنے والے مانگ میرے سے مغفرت، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اے بے روزگار روزگار مانگ میرے سے، میں تجھے روزی لینے کے لیے تیار ہوں. اے دل کے پریشان مانگ سکون میرے سے، میں تیرا سکون کو دینے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ کا آفر لگے مغرب سے 9:30 بجے انہیں منٹھن کے مسجد آئے. نہیں دوست، نماز مغرب کے ساتھ اپلیکیشن ڈال دیں. 8 گھنٹہ سکون سے بیٹھ کر افطار تو کیا ہے، بہرحال ہم نے 8 گھنٹہ پاؤ گھنٹہ بیٹھ کر رات شروع ہوئی ہے. ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ میرا اپلیکیشن پہلے ہو، میری درخواست ہمارے خدا بندی میں پہلے ہو. ڈال دے اللہ. پھر ضروریات زندگی پروردگار گھر جاتا ہوں، تھوڑا کھا پی کر کے، جی جو کچھ پہن کر کے میں آ جاتا ہوں. گیا جلدی سے اپنی ضرورتوں، باقی جو بازار کی ضرورتیں ہیں، دکان کی ہیں، ٹوپی کی ہیں، بٹن کی ہیں، عطر کی ہیں، وہ سب اثر سے پہلے کر لیں، مغرب سے پہلے کر لیں. رات شروع ہو رہی ہے تو اس کا استقبال، رات شروع ہو رہی ہے تو اس کا ریسیو ہو. اللہ کو بھی پیار آئے گا کہ میرے بندے میرے آفر کا پہلی منٹ سے میرے بندے قدر کرنے کے لیے کھڑے ہیں.
کریں گے دوستو؟ اللہ ہم سب کو مقدس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ذمہ داروں نے یہاں اعلان کرنے کے لیے موقع دیا ہے انجمن خدام المسلمین والوں کو۔ وہ شہر کی بہت نامور مشہور انجمن ہے، ان کے بڑے خدمات ہیں میرے دوستو، غربا میں، محتاج میں، جی تعلیمی ضرورت میں، بیواؤں کو کی امداد میں، معاشرے کی غیر اسلامی رسوم اور برائیوں کے خاتمے کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 51 لاکھ روپئے ان کا خرچ ہے، لہذا آج ذمہ داروں نے ان کو موقع دیا ہے، آپ لوگ دل کھول کر کے ایسے انجمنوں کا ساتھ دیں تاکہ قومی کام ترقی پائے، رفاہی کام ترقی پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد بھی ذکر فرماتے تھے، میرے زمانے میں ایک انجمن بنی، اس انجمن کا نام انجمن حلف الفضول تھا، اس کے تقریباً ایسے ہی مقاصد تھے، راہ بھٹکنے والوں کو راستہ دکھایا جائے، جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کو روکا جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں وہ انجمن کے کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اگر آج بھی ایسا کوئی انجمن بنے ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آرزو تھی، اللہ نے قوم مسلم کو قبول فرمایا، جا بجا انجمنیں بن رہی ہیں، جا بجا نظام ہے اس کا، اور اس میں یہ لوگ بڑا نامور طریقے سے شہر کے معتبر لوگ اس کے اندر ہیں، کام کر رہے ہیں۔ دل کھول کر کے حصہ لیجئے تاکہ سال بھر محنت ان کی جاری رہے، خدمت ان کی جاری رہے، اور اجر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا فرمائے، اور اللہ اس کی نیکیاں اور اس کا فیض ہماری اولاد کی زندگیوں میں پھلائے، اور اللہ ماہ مقدس کی قدر اور لیلۃ القدر کی تلاش اور اسے پا جانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔